در چھوڑ کے تیرا کہاں بندہ تیرا جان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ قرآن نے میاں بیوی کے تعلق کو لباس کیوں کہا۔ حضرات گرامی، شادی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ میاں بیوی کے ذریعے گناہوں سے بچ جائے اور بیوی اپنے میاں کے ذریعے گناہوں سے بچے۔ اس لیے ان دونوں کو زندگی کا ساتھی کہتے ہیں۔ دونوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے گناہوں سے بچنا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والی زندگی گزارنے میں ایک دوسرے کا معاون اور مددگار بننا ہوتا ہے۔ ان کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ قرآن مجید میں ان کے تعلق کے بارے میں ایسی مثال دی کہ دنیا کا کوئی مذہب ایسی مثال نہ دے سکے۔ ارشاد فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم اپنی بیویوں کا لباس ہو۔ اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ لباس کے دو فائدے ہیں۔ ایک تو اس سے انسان کے بدن کے عیب چھپ جاتے ہیں۔ اگر بے لباس مرد کو بولا جائے کہ تم لوگوں کے سامنے چلے جاؤ تو شرم کے مارے اس کو پسینہ آ جائے، اور اگر کوئی اسے لوگوں کے سامنے زبردستی بے لباس کر دے تو جی چاہے گا کہ زمین پھٹے اور میں اندر اتر جاؤں۔ تو لباس کے ذریعے انسان اپنے جسم کے اعضاء کو دوسروں سے چھپاتا ہے۔ یہ قدرتی شرم و حیا کا تقاضا ہے۔ تو لباس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ انسان کے عیبوں کو چھپاتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو یہ لباس زینت بخشتا ہے۔ جسم تو چادر سے بھی چھپ جاتا ہے، مگر ہم عموماً اچھا لباس پہنتے ہیں۔ سنت طریقے سے سر پر عمامہ ہو، جبہ ہو، نیچے تہبند یا پائجامہ شلوار ہو، تو اس طرح پہن کر جب ہم چلتے ہیں تو لوگ شخصیت کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ کپڑوں نے انسان کی شخصیت کو زیبائش بخشی۔ یہ لباس کا دوسرا فائدہ ہے۔ ٹھیک اسی طرح میاں بیوی کے تعلق کے بھی دو فوائد ہیں۔ اگر بیوی نہ ہو، خاوند اپنی جنسی تقاضوں کے پیچھے معلوم نہیں کہاں کہاں منہ مارتا پھرے اور لوگوں کے سامنے ذلت و رسوائی اٹھاتا پھرے، یوں میاں بیوی کی زندگی کی وجہ سے اس کی شخصیت کے عیب چھپ گئے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر مرد کو اکیلا گھر میں رہنا پڑے تو گھر کے اندر بھی بے تربیتی ہوگی اور اس کی زندگی کا کوئی کام ڈھنگ کا نہیں ہوگا۔ نہ اس کا لباس صاف ستھرا ہوگا، نہ اس کے گھر میں کھانے پکانے کا نظم ٹھیک ٹھاک ہوگا، لہٰذا اس کی زندگی کے اندر جمال نہیں ہوگا، ہر وقت ملال رہے گا۔ بیوی کے آنے سے انسان کی زندگی کو زینت نصیب ہو جاتی ہے۔ ایک تیسرا فائدہ بھی ہے، وہ یہ کہ لباس انسان کے جسم کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو لباس سے زیادہ انسان کے جسم کے قریب ہو۔ تو قرآن مجید میں جو لباس کی مثال دی، اس سے بتانا یہ مقصود تھا کہ میاں بیوی کو پیغام مل جائے کہ اے شوہروں، تیرے لیے اب زندگی میں سب سے زیادہ قریب ترین چیز، ہستی تمہاری بیوی ہے، اور بیوی کو پیغام دیا گیا کہ تمہارے لیے اب زندگی میں قریب ترین ہستی تمہارا شوہر ہے۔ تو تم دونوں ایک دوسرے کے لباس کی طرح ایک دوسرے کے جسم کے قریب ہو۔ جب کوئی چیز اتنی قریب ہوتی ہے تو صاف ظاہر ہے کہ اس سے انسان کو محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید میں میاں بیوی کے تعلق کو اتنے خوبصورت لفظ کے ساتھ تشریح دے کر واضح کر دیا کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح زندگی گزارنا چاہیے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔